ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ من علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے جو آیات کریمہ تلاوت ہوئی تھی ان میں اس بات کا ذکر تھا کہ کفار نے انبیاء کرام کی تبلیغ کے جواب میں یہ کہا کہ آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں اور آپ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس کے جواب میں رسولان اعظام نے کیا کہا، اس کو ارشاد فرمایا کہ قالت لہم رسولہم، رسولوں نے فرمایا ان سے ان نحن الا بشر مثلکم، ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی سند لے آئیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان تو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ تو انہوں نے جو نبیوں کو اپنی طرح بشر کہا، تو جواب میں نبیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہاری طرح بشر نہیں ہیں، کہا کہ ہم ہیں تو بشر ہی، مگر ہماری بشریت میں اور تمہاری بشریت میں بڑا فرق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہمیں چن لیا ہے اور ہم پر اللہ نے احسان فرمایا، اور ہمیں نبوت اور رسالت کے ساتھ میں اللہ نے سرفراز فرمایا۔ تو اپنی بشریت کا اعتراف کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے دی ہوئی فضیلت کا انہوں نے اقرار کیا اور اس فضیلت کو اپنی قوموں کے سامنے رکھا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہ ہوتا آیا ہے کہ جو ظاہر کو دیکھتے ہیں وہ کفار نبیوں کی بشریت کو دیکھ کر کے صرف اعتراض کر دیتے تھے، اور جو حقیقت حال ہے اس تک پہنچنے کی ان کے اندر اتنی استطاعت نہیں تھی۔ نبیوں نے ان کو معجزات دکھائے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ان کے سامنے رکھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی قسمت میں ایمان لکھا تھا وہی لوگ ایمان سے مشرف ہوئے۔ تو اب چونکہ کافروں کی طرف سے بڑی تکلیفیں تھیں اور بہت زیادہ وہ ستاتے تھے، اور جب ایسا موقع آتا ہے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا یہ انسان کے لیے تکلیفوں کو آسان کر دیتا ہے۔ تو نبیوں نے فرمایا کہ ہم مسلمانوں کو اللہ ہی کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور فرمایا وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں، وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا، اس نے تو ہمیں ہماری ہدایت کی رائے دکھائیں اور بے شک ہم اس پر صبر کریں گے جو تم ہمیں ایذائیں دے رہے ہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو ان کی تکلیفوں کے جواب میں انہوں نے نبیوں نے ایک ہی بات کہی، تمہیں جس طرح ستانا ہو، جو تکلیف پہنچانا وہ کرو، ہم دین کا کام کریں گے، دین کا پیغام پہنچائیں گے، اللہ کی طرف سے جو ہمیں حکم دیا گیا وہ کریں گے، اور تمہاری تکلیفوں کی جہاں تک بات ہے ان تکلیفوں پہ ہم صبر کریں گے، اس لیے کہ ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے، اور اللہ کی ذات پہ جو بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین مددگار ہے۔ تو متوکل اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی مشکل سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کرے، کیونکہ جب اللہ پہ بھروسہ ہے تو اللہ کی نافرمانی بندہ کبھی بھی نہیں کرے گا، تکلیف آئے گی اس کو برداشت کرے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ جو ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو پھر اللہ کی مرضی کے اوپر ہم لوگ راضی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا
چاہے وہ انبیاء کرام ہوں یا بزرگان دین ہو، تکلیفوں کے معاملات کے اندر انہوں نے صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا اور کبھی بھی انہوں نے تکلیفوں کا شکوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں کیا۔ میں نے اس سے پہلے بارہا جیسا کہ بتایا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مستجاب الدعوات تھے، جس کے لیے جو دعا فرماتے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا، لیکن جب آخری عمر میں آپ نابینا ہو گئے، لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے، آپ خود اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھوں کی روشنی عطا فرما دے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہی کہا تھا کہ جب میرا پروردگار مجھے اسی طرح دیکھنا پسند کرتا ہے تو پھر میں اسی طرح رہنا ہی پسند کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی ذات کے اوپر ان اللہ والوں کا بھروسہ ہوا کرتا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ مشکل سے نجات پانے کے لیے دوسروں سے مدد طلب کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یعنی اللہ والے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اگر کبھی وہ دنیاوی اسباب کو اگر کام میں لائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ جیسے اگر بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جانا یا کوئی پریشانی کے حوالے سے دنیا والوں سے رابطہ کرنا، تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بندہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اسباب کو کام میں لا سکتا ہے۔ بلکہ دیکھا جائے تو اگر بندہ بیمار ہو گیا، دوائی لے رہا ہے، تو شفا دوائی کی وجہ سے نہیں ملتی ہے، دوائی تو ایک سبب ہے، شفا اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، بھروسہ اللہ ہی کی ذات پہ ہوا کرتا ہے۔ اور جو بڑے پائے کے ولی یا جو پیغمبران نظام ہوتے ہیں، ان کا توکل تو بڑا عالی ہوا کرتا ہے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو گروہ اولیاء میں سے ہیں، جب ان کو سزا دینے کے لیے لایا گیا اور آپ کے ہاتھ کاٹے گئے اور آپ کے اعضاء کو کاٹا گیا، تو سب سے پہلے آپ کا دایاں ہاتھ کاٹا گیا، اس پر آپ ہنس پڑے۔ اس کے بعد میں آپ کا بایاں پاؤں کاٹا گیا، اس پر آپ اور زیادہ ہنسنے لگے، اور اسی طرح آپ کے اعضاء کو کاٹتے رہے۔ آپ کے جسم سے جب خون بہنے لگا تو چونکہ جسم سے زیادہ خون بہہ گیا تھا، تو اس لیے آپ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں میرا چہرہ پیلا نظر نہ آئے، تو انہوں نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھ سے بہتے ہوئے خون کے اندر مل کر کے چہرہ اپنا لال کر لیا، اور اس کے بعد میں انہوں نے چند اشعار پڑھے جن کا مطلب یہی تھا کہ ہمارا بھروسہ اللہ پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس کی رضا پہ ہم لوگ راضی رہتے ہیں، اللہ کی رضا سے ہم ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو یہ اہل توکل تھے، اور ان کا معاملہ جو ہے وہ بڑا الگ تھلگ تھا۔ بندہ اگر اتنا بڑا متوکل نہیں بن سکتا تو کم سے کم بندے کو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ میرا آسرا، میرا سہارا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ باقی جو اسباب ہیں اور دنیا کی چیزیں ہیں، بندہ ان کو کام میں لائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ بلکہ بزرگوں تو یہاں تک دیکھا گیا کہ اگر کنویں میں بزرگ گر گئے اور کنویں میں جب گرے ہیں تو کسی نے ہاتھ دیا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ آپ کو باہر نکال دوں، انہوں نے ہاتھ بھی نہیں بڑھایا، کہا میرا بھروسہ اللہ پہ ہے تو بندوں سے میں مدد نہیں مانگتا میں۔ تو یہ بڑے عالی قسم کے متوکل تھے، لیکن کوئی بندہ اگر اتنا توکل کا عالی مرتبہ نہ حاصل کر سکے تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ بندے کا بھروسہ اور یقین اللہ کی ذات پہ پورا ہو، اگرچہ اسباب میں بندہ لگا رہے۔ اس لیے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اگر بندے کا ایمان کمزور ہو تو اللہ پہ اس کا بھروسہ بھی کمزور ہوتا ہے، زیادہ ایمان کمزور ہوتا ہے بھروسہ اور زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ یعنی ایمان میں جتنی پختگی ہوتی ہے اللہ پہ بھروسہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بندہ بہت زیادہ پڑھا لکھا، ہم نے دیکھا بہت سارے جو بیچارے کچھ بھی نہیں پڑھنا جانتے لیکن اللہ کی ذات پہ ان کا بڑا بھروسہ ہوتا ہے۔ بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور ہر طرح سے وہ پریشان رہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جب اللہ کی مرضی یہی ہے تو اللہ کی مرضی پہ ہم لوگ راضی ہیں۔ اور بندہ جب اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جاتا ہے تو پریشانی کا اس کو زیادہ احساس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے اور اس کو یہ یقین رہتا ہے کہ جب یہ پریشانی اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس کے اندر میرے لیے بڑا اجر ہے اور اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے۔ تو یہ اہل ایمان اور اہل توکل کا شیوا ہونا